السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں پہلے حصے میں بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان اور لندن میں ٹھن گئی. آنے والے وقت میں کراچی کی سیاسی حقیقت کون بنے گا؟ دوسرے حصے میں بات کریں گے بلوچستان میں بڑھتے ہوئے شدت پسندی کے واقعات، کیا بھارت اپنے مذموم عزائم کے لیے ان کو استعمال کر رہا ہے؟ اور آخر میں 8 اکتوبر کے تباہ کن زلزلے کو 11 سال مکمل، کیا ہم قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جناب اچھا جی، بات جو ہو رہی ہے وہ ایم کیو ایم کی پالیٹکس پہ ہو رہی ہے، کراچی میں ایم کیو ایم کی پالیٹکس. جی اور میں ایک دفعہ پہلے بھی اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے نا کہ کراچی کا جو مستقبل ہے نا، کراچی کی لا اینڈ آرڈر کا، کراچی کی پالیٹکس کا مستقبل ڈٹرمن کرے گا ایم کیو ایم پاکستان، فاروق ستار اینڈ کمپنی، ان کے ریلیشنز ود دا سیکیورٹی ایجنسیز ان کراچی. ان کا جو میوچل ریلیشن شپ بنے گا نا، جتنا ریلیف ایم کیو ایم کے پاکستان اپنے ورکر کو دلوا سکے گی سیکیورٹی ایجنسی سے. آپ تو پھر بھی آگے بڑھ گئے. اگر آپ تجزیے دیکھیں اور لوگوں کے کچھ جو آپیڈز ہیں ان کو پڑھیں تو ابھی بھی الطاف حسین فیکٹر ختم نہیں ہوا. الطاف حسین صاحب کی بات لوگ بار بار کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ختم ہوا ہے. ایم کیو ایم الطاف حسین ختم نہیں ہوا، اور شاید جب تک اگلے قومی انتخابات نہیں ہوتے تو یہ واضح بھی نہیں ہو سکتا کہ الطاف حسین کا قیادت سے ہٹانے سے کتنا فرق پڑا ہے متحدہ کے ووٹ بینک میں. فاروق ستار اس وقت بالکل تیار نہیں ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی استعفے نہیں دیں گے، ہم اپنے وقت پہ استعفے دیں گے، وہ میرا خیال ہے بالکل تیار نہیں ہیں الیکشن کو فیس کرنے کے لیے. لیکن کیا حالات اس حد تک نہیں بدل گئے کہ وہی قائد تحریک جن کو کہا جاتا تھا، ایک فون کال کی زور پہ پوری کی پوری اسمبلی خالی ہو جایا کرتی تھی، اب جب وہ کہہ رہے ہیں، ایک بار نہیں کہہ رہے، 2 بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ استعفے دیں، تو بیٹھی ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان. دیکھیں نا، وہ ایم کیو ایم کا جو کارڈر، جو سپورٹر ہے نا، وہ اس نے سروائیو کرنا ہے، آن گراؤنڈ سروائیو کرنا ہے. اور آن گراؤنڈ سروائیو، یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، ان کو آرڈرز بڑے سخت ہیں کہ آپ نے کسی کرمنل ایکٹیویٹی کو برداشت نہیں کرنا. لیکن جب آپ کی ایک کلٹ آف پرسنالٹی پہ اتنی زیادہ آپ نے اہمیت دی ہے تو اس سے ری ایڈجسٹ کرنا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایم کیو ایم آن گراؤنڈ الطاف حسین کے ساتھ رہ کے ایسوسیٹ کر کے ایم کیو ایم کا ورکر جو ہے نا کراچی میں سرفیس پہ سروائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سرفیس پہ سروائیو کرنے کے لیے اس کا ضروری ہے کہ وہ فاروق ستار اینڈ کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ کرے اپنے آپ کو. اب وہ میں جو کہہ رہا تھا نا کہ میرا خیال ہے ابھی تک سیکیورٹی ایجنسی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین دلوانے میں ناکام رہے ہیں فاروق ستار صاحب کہ یہ ورکر میرے کہنے پہ پیسفل رہے گا. جب وقت آئے گا، جب مشکل وقت آئے گا، تو یہ فاروق ستار کے کہنے پہ، جس طرح الطاف حسین کے کہنے پہ لڑ بھی پڑتے تھے، خاموش بھی ہو جاتے تھے، فاروق ستار کے کہنے پہ یہ ورکر، یہ کارڈر جو ایم کیو ایم کا ہے، یہ خاموش رہے گا کہ نہیں رہے گا، وقت بتائے گا. لیکن یہ پھر بھی کافی ایک ہسٹورک چینج نظر آ رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ میں، جس میں اتنی افیکٹو ٹاپ ڈاؤن سٹرکچر ہوتا تھا، وہ اب ایک دم سے ڈیوالو کر رہا ہے اور فاروق ستار صاحب اپنے آپ کو کنوینر کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ ساجد حسین صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے، ساجد احمد صاحب ہیں، معذرت کے ساتھ ساجد احمد صاحب ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے بھی ہیں. جی سر، ویلکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ساجد صاحب، یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا اب لاہ عمل کیا ہے؟ یہ بھی سن لیا کہ استعفے دیے جائیں لنڈن سے، کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. اچھا، دوسرا یہ کہ دیکھیں، دوسرا یہ کہ متحدہ قومی پاکستان نے 22 تاریخ کو جو پاکستان مخالف نعرے لگے تھے، اچھا اس کے بعد 23 تاریخ کو متحدہ قومی پاکستان نے اسٹینڈ لیا کہ ہم اس نعرے کے ساتھ نہیں ہیں. اور متحدہ قومی پاکستان نے اس کے بعد جتنے پارلیمنٹرین تھے، ساجد صاحب یہ باتیں تو ہم دیکھیں فاروق ستار صاحب کی زبانی ہمارا ویور بھی سن چکا ہے، ہم بھی سن چکے ہیں.
ہم جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ آپ کی جو نیا سٹرکچر آپ نے ریز کیا ایم کیو ایم پاکستان کی صورت میں، کیا وہ کراچی میں اپنا ایم کیو ایم کے ورکر پر پورے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ایم کیو ایم متحدہ خواندان پاکستان کے تمام ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز، ایون یہ کہ سٹی گورنمنٹ کے تمام ڈسٹرکٹ چیئرمین اور نچلی سطح تک کونسلر ہمارے سٹی کے وائس چیئرمین سٹی ناظم پاکستان کراچی، اچھا اس کے علاوہ تمام ایم کیو ایم کی جو 26 ٹاؤنس ہیں کراچی کے اندر وہ یو سی ہیں، تمام لوگ متحدہ خواندان پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اب اس کی وجہ دو ہیں، دیکھیں اس کی دو وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ یا تو ہم 22 تاریخ کا جو نعرہ لگا یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اگر ہم اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہوتے تو پھر پاکستان میں سیاست کرنا شاید مشکل تھا ہمارے لیے۔ اچھا یہ ساجد صاحب ایک اور سوال لے لیں، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یہ بتائیں کہ وہ جو سننے میں آتا ہے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے، لاہور میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ تاثر ہے کہ ایک بہت بڑا جو ایم کیو ایم کا ورکر کا تعداد ایسی ہے جو کسی نہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو رہے ہیں ایک زمانے میں، وہ کہاں گئے، وہ کس کے ساتھ ہیں؟ اچھا دیکھیں، الزامات کی بنیاد پر کراچی میں 2-3 مرتبہ آپریشن بھی ہوئے ہیں اور ابھی بھی 3 سال سے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے اور اس آپریشن کو متحدہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد کراچی میں متحدہ گورنمنٹ پاکستان متحدہ پکڑے گئے جو کہ اس وقت جیلوں میں ہے، جن پہ کیسز چل رہے ہیں اور آلموسٹ تقریباً لوگ پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر جن پر جو الزامات تھے پھر وہ عدالتوں میں گئے ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اچھا یقیناً پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں صاف ستھری نہیں ہیں، ہر سیاسی جماعت کے اندر کرمنل ایلیمنٹ آ جاتا ہے، جہاں اگر 1 لاکھ کارکنوں کی تعداد ہے وہاں پر یقیناً 2-3 ہزار لوگ ایسے آ جاتے ہیں، لیکن وہ جیسے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو ان کو چیک کرنے کے بعد ان کو پارٹی سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بالکل متحدہ گورنمنٹ پاکستان کا واضح صاف موقف ہے کہ ہم کسی کرمنل کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ہم پاکستان زندہ باد کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کروانا چاہتے ہیں، ہم ایجوکیشن ہیلتھ کے سیکٹر پہ کام کروانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے دیگر دیرینہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو بھی شک کی نگاہ سے، متحدہ گورنمنٹ پاکستان کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، ہمیں اسپیس دیا جائے جس طرح 22 تاریخ کے بعد جو نعرہ لگا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اور کہ سربراہان نے یہ اسٹیٹمنٹ، یہ بیانات دیے کہ بالکل متحدہ گورنمنٹ پاکستان کو اسپیس ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اب انہوں نے اپنی سیاست کا رخ چینج کیا ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لا چکے ہیں، تو بہتری کے اندر ساتھ بھی دیا ہے۔ اچھا اب ہم بھی اداروں سے بھی کہتے ہیں، خواہ وہ وفاقی گورنمنٹ ہو، سندھ گورنمنٹ ہو، یا ہم پنڈی کی طرف بھی کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم پر اعتبار کریں اور ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ اچھا ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، یہ بتائیں الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں آپ؟ بالکل 2018 کے الیکشن میں جانے کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم بھی تیار ہیں۔ جی ٹھیک ہے ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کے آنے کا، تھینک یو۔ تیار ہیں جی، تیار ہیں جی، الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے وہ الیکشن الطاف حسین فیکٹر از ویری اسٹرانگ ان کراچی۔ اس پہ تھوڑی سی اور یہ بھی بات کریں گے کہ ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں انہوں نے کیا متحدہ کو سکھایا، وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دورائے بات پھر ہو رہی تھی متحدہ کے مستقبل پر اور ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان کے بیچ جو یہ ٹھن گئی ہے۔ عمر صاحب کچھ چیزیں تو بتائیں ذرا، متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں لوگ اب یہ کہتے ہیں الطاف حسین جو اس طرح چھائے ہوئے تھے تمام زمانے پہ، کچھ وجوہات ہیں کہ ایک دم سے ان کو سین سے ہٹایا گیا۔ ایک تو یہ کہ ان لائک دا 90s اس بار جب عام کراچی شہری نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے رینجرز کے آپریشن سے، تو الطاف حسین نے جب نعرہ لگایا کہ آپ احتجاج کریں تو اس میں کوئی خاص اس نے حمایت نہیں کی۔ دوسری وجہ یہ دی گئی ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب نریندر مودی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہندوستانی فوج اس طرح سینہ پیٹ رہی ہے تو لوگوں نے یہ بھی نہیں اپریشیٹ کیا کہ آپ پاکستان کے خلاف اس طرح کے نعرے لگائیں جن کا ابھی ساجد صاحب نے بھی ذکر کیا۔ اور تیسرا یہ بھی ہے
کہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ایک زمانے میں سٹرکچر ہوا کرتا تھا وہ اب ڈسپلن اب نہیں رہا. ایک تو آپریشن سے بھی کمزور ہوئے, بیچ میں اب آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب بھی نظر آ گئے, یہ ساری باتیں. مصطفیٰ کمال کو امپیکٹ نہیں ڈال سکے میرا خیال ہے کراچی کی پالیٹکس پہ, لیکن آخری یہ فاروق ستار جو ہیں یہ بہت بڑا امپیکٹ اس حوالے سے ڈالیں گے کہ ایم کیو ایم کا جو سٹرکچر ہے نا وہ ان کے ساتھ آ گیا ہے. لیکن دو باتیں, ایک بات تو یہ کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ یقین دلانا فاروق ستار کی طرف سے کہ میں اس قابل ہوں, میرے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں برے وقت میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. بار آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کیا متحدہ کے ووٹر کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ متحدہ کا مستقبل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے تو نہیں لنک نا. اگر ان کو ووٹ پڑھنا ہے تو ووٹ تو ان کو کارکن نہیں دینا ہے. اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے جو پچھلے کچھ انتخابات بھی ہیں اس میں دیکھیں اس وقت ان کا کارڈر جو ہے وہ بہت انڈر پریشر میں تھا 2 سال سے خاصا, جی فار رائٹ ریزنز, آئی ایم ناٹ سیئنگ فار رانگ ریزنز, فار رائٹ ریزنز, لیکن اس پریشر کی وجہ سے ان کو سرفیس پہ سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو وہ ایسوسیٹ کریں جس کو پیپلز پارٹی بھی لیجیٹمیسی دے رہی ہو, جس کو رولنگ پارٹی پاکستان کی مسلم لیگ نون بھی لیجیٹمیسی دے رہی ہو, جس کو عمران خان بھی کہہ رہا ہو کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس میں ایک اور بات ہے, جب آپ ان باقی جماعتوں کی بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ الطاف حسین کس طرح قیادت سے الگ ہو گئے, اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلی حکومت میں پیپلز پارٹی جس کو کولیشن گورنمنٹ کی سخت ضرورت تھی اور ان کو ایز اتحادی کی سخت ضرورت تھی, تو جب متحدہ رس تھی یا متحدہ کی قیادت رس جاتی تھی تو وہ رحمان ملک صاحب کو بھیجتے تھے, رحمان ملک صاحب ان کو مناتے تھے, 2-3 ہفتے بعد وہ واپس ٹریجری بینچز میں شامل ہو جاتے تھے. حکومت وقت کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. حکومت وقت کے جو نمبرز ہیں ان کو متحدہ کی وہ سیٹوں ان کی نشستوں کی ضرورت نہیں ہے. کراچی کی پاپولر پارٹی کی ایگزسٹنس کی, پارلیمنٹ میں ایگزسٹنس کی, میرا خیال ہے ہر وقت ایک پولیٹیکل سسٹم کو ضرورت رہے گی کہ کراچی کی ریپرزینٹیٹیو پارٹی ضرور ہو, چاہے حکومت میں نہ ہو پارلیمنٹ میں ضرور ہو, کیونکہ یہ اس لیے فاروق ستار کی یہ تھریٹ کہ جی ہم جب ریزائن کریں گے تو سب ریزائن کریں گے, یہ بڑی ہی پورٹنٹ تھریٹ ہے پولیٹیکل سسٹم کے لیے. خیر وہ جو ایکسپریشن ہے جی کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے, فاروق ستار صاحب ایک نیا, شاید نیا پاکستان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک نئے کراچی کی بات تو تھوڑی بہت ہو رہی ہے, ایک نئے متحدہ کی جو سیکٹر انچارج جو لفظ ہے, ایم کے جو لوگ جو جن سے کبھی کبھی انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, جب وہ اسمبلی میں آتے تھے تو ہم بھی پارلیمنٹ جاتے تھے اور ان سے ملاقات ہوتا تھا, میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یار آپ اتنی پاپولر پارٹی, اتنی پاپولر سپورٹ, آپ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کراچی جیسے شہر کو پرامن رکھیں. لیکن اب وہ کر رہے ہیں, آپ رکھ بھی سکتے ہیں, کوشش یہی کر بھی سکتے ہیں, کوشش وہ یہی کر رہے ہیں کہ ایک ری برانڈنگ ایکسرسائز ہو. جو سیکٹر انچارج جو ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے پیرا ملٹری آرگنائزیشن سے لفظ اٹھایا ہوا ہے, ان کو اب ٹاؤن آرگنائزر قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد وسیم اختر صاحب جو ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی قیادت پنجاب کے لوگوں کے بھی قابل نہیں ہے, ان کے بھی قابل نہیں ہے, وہ اب بات کرتے ہیں کہ جی میں پٹھانوں کا ناظم ہوں اور مہاجروں کا ناظم ہوں اور عمران خان کو بھی زندہ باد. تو یہ کیا یہ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی پیچیدہ پالیٹکس ہوگی کہ ایک طرف انہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوگا, دوسرا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے رابطے بنانے ہوں گے اپنے آپ کو نیشنل. نہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جناب, یہ پالیٹکس ہے پاکستان کی. اور اس کے بعد اگر پولیٹیکل پارٹیز ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے تو کراچی کے اندر بھی ان کا ورکر ان کا ساتھ رہے گا. سروائیول ہے یہ بات. یہ جی آپ جب سروائیول کی بات کرتے ہیں, ہم 15 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ متحدہ کو قومی پارٹی بننا چاہیے. انہوں نے مہاجر سے متحدہ بھی کر دیا قومی موومنٹ کو. they were not able to break into other provinces. جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ بنائے رکھیں, یہ وہی ہمیں سائیکل نظر آ رہا ہے. 90s میں نصیر اللہ بابر بھیجیں, بعد میں پرویز مشرف بھیجیں, پرویز مشرف کے بعد رینجرز کا آپریشن. تو یہ ایک یو قسم کا چل رہا ہے ان کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کا, جس سے باقی صوبوں میں ان کی پریزنس نہیں بڑھ رہی, کیونکہ جو بنیاد ہے وہی ایتھنک سیاست ہے, چاہے آپ کچھ بھی کہیں. بالکل آپ صحیح. اور جب ری برانڈنگ کی بات ہوتی ہے, سیاست عام نام جو مرضی اس کو دے دیں, آپ اس کو
اے کہہ لیں بی کہہ لیں, آپ بٹیر کو آپ چڑیا کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں وہ بٹیر ہی رہے گا. اور یہ بھی ہے کہ جب ہم ری برانڈنگ کی بات کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے سامنے عزیز آباد ہے. عزیز آباد کے ایک محلے میں جس طرح کا بارود, جس طرح کے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں وہ کراچی کے محلے میں نہیں, میدان جنگ میں پائے جاتے ہیں. اینٹی ایئر کرافٹ, یہ دیکھیں نا, یہ جو جس طرح کا اسلحہ برآمد ہوا ہے وہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا کہ وہ اس طرح کا اسلحہ اپنے پاس رکھے گی. تو اس سے یہ ضرور ہے کہ ماضی کے جو کچھ, میں اسی لیے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کراچی کی جو صورتحال ہے, کراچی کی صورتحال اچھی نہیں ہے. میں تو اس لیے ایم کیو کو کہہ رہا تھا, ایم کیو پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کراچی میں بے شمار فیکٹرز اور ہیں جس کی وجہ سے کراچی کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ایم کیو از ناٹ دا اونلی فیکٹر, لیکن یہ ایم کیو اس لیے فیکٹر پہ یہ ضرور ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کلیم کرتی ہے اپنے آپ. وقفے کے بعد کراچی سے بلوچستان جائیں گے جہاں حالات بگڑتے جا رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات اب ہوگی بلوچستان کی. جناب, بلوچستان میں ایک انتہائی تشویشناک, افسوسناک سلسلہ نظر آ رہا ہے. 2011 میں جو نظر آیا تھا کہ ایک بس میں آپ کے جو ہزارہ تھے ان کو ہلاک کیا. اس کے بعد 2014 میں ہزاروں کو پھر اسی طرح بس میں ٹارگٹ کیا انہوں نے. پچھلے ہفتے بھی میرا خیال ہے 4 خواتین کی. اور جو سب سے اس میں ڈسٹربنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ شناخت کو ظاہر کرنے کے بعد وہ اس طرح کی ٹارگٹنگ کرتے ہیں. وہ بندہ کھڑا کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر شوٹ کرتے ہیں. اور ابھی اس کے پچھلے سال بھی 2015 میں انہوں نے وہی کیا. ایک ذاکری کو بھی مارا ہے میرا خیال ہے وہاں پہ, یہ بی ایل ایف نے مارا ہے. بلوچ لبریشن فرنٹ, ہاں انہوں نے مارا ہے اس کو. اب یہ جو ڈاکٹر اللہ نظر کی جو تنظیم ہے میرا خیال ہے یہ انہوں نے مارا ہے. ساتھ میں یونائٹڈ بلوچ فرنٹ, اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے سال 2015 میں, جس میں پٹھان جو ادھر سیٹلر تھے ان کو بھی اسی طرح بس میں مارا گیا تھا اور یو بی ایف نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی ایک کمپلیکیٹڈ سینیریو ہے, لیکن شاید پاکستانی ریاست کو ان جو یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہیں ان کے پیچھے اسی طرح جانا چاہیے جس طرح وہ علیحدگی پسند جماعتوں کے پیچھے جا رہے ہیں, کالا دم تنظیموں کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ نہیں, میرا خیال ہے اصل میں دیکھیں نا ان کو جو ہمیں بڑی تشویش کی بات لگتی ہے نا کہ پاکستانی اسٹیٹ کے پاس فائر پاور اتنی زیادہ ہے, اتنا اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے گروپس ان کو کوئی بہت بڑا تھریٹ پوز نہیں کر رہے ہوتے. مطلب یہ they are not even pygmies as far as military situation is وہ سارا ٹھیک ہے, لیکن جو پولیٹیکل امبیرسمنٹ کاز کرتے ہیں نا یہ وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل امبیرسمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے ابھی جو انڈینز کی اسٹیٹمنٹس کو, پبلک اسٹیٹمنٹس کو جو انٹیلیجنس لیول پہ وہ کریں گے وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو پولیٹیکل لیول پہ ان کی لیڈرشپ کامنٹ کرتی رہی ہے انڈینز کی, وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ اس کو ایک ایز اے پروپیگنڈا ٹول اور پہ بڑے پیمانے پہ استعمال کرنے کی میں اس سوچ سے میں اس سے اختلاف کروں گا. وہ اس لیے کیونکہ شاید ہمیں بین الاقوامی سطح پہ جو آپ امبیرس ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں اس کو ایک طرف آپ رکھ دیں, کیونکہ جو ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ آپ کے لیے, آپ کی پبلک امیج کے لیے نہیں. آپ کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ جو 1947 میں کھڑا کیا گیا, میں اس سے بھی بڑی بات کہوں گا اس سے ہی بڑا کہ آپ کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی ملک جو پرائمری ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے نا, فورن پالیسی از ناٹ دا پرائمری ایکٹیویٹی یو انگیج ان. اور میں ایک اور بھی چیز بلکہ پرائمری ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کا سروائیول ایز اے وائبل سوسائٹی. اب آپ ادھر آ جائیں بلوچستان میں, اس میں دو مسائل ہیں. ایک ہے جو آپ کی سیکٹیرینزم ہے اور ایک ہے آپ کی سیپریٹزم, اور ہم ان ساری کالادم تنظیموں کو ساتھ ساتھ ملا رہے ہیں. ہمیں ملانا نہیں چاہیے. یہ دو بڑی فرق قسم کی سٹرینز ہیں, ان دونوں پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور ان دونوں پہ اتنی ہی میرے خیال سے سنجیدگی سے کریک ڈاؤن کیا جائے. بس تھوڑا سا اگر آپ کو بتا دوں, زیارت ریزیڈنسی میں BLA ملوث تھی,
لاہور اور کراچی کی بومبنگز میں LEB نے ذمہ داری قبول کی تھی. پنجابی اور سندھی جو لیبررز ہیں تربت میں, اس میں بھی بلوچ لبریشن فرنٹ کا تھا. عرصے سے چل رہا ہے. اور ان کو چھوڑ کے اب آپ سیکٹیرینزم پہ آ جائیں جو انتہائی افسوسناک قسم کے ہم نے دیکھے. سارے سیکٹیرین گروپس آپ نے یہاں پنجاب سے ان کے خلاف آپریشن کیا, وہ یہاں سے بھاگ کے بلوچستان چلے گئے, وہاں پر انہوں نے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں نا, بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں, جب پاکستانی ریاست کی نمائندے بات کرتے ہیں بلوچستان کی, تو گھوم پھر کے وہی علیحدگی پسند برہم داغ بکتی ادھر ایک بڑا سنجیدہ قسم کا سیکٹیرین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آپ جب اس کو قابو نہیں کریں گے تو ہم نہیں بات کرتے, ہم نہیں بات کرتے. نہیں اب انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں. if you are pointing towards media, میں آپ کو بتاؤں میڈیا یہ بات نہیں کرتا. وہاں پر سیپریٹسٹ فیلنگز جو ہیں وہ بلوچ سوسائٹی میں بہت سٹرونگ ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے وہ ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا. ہم بلکہ اس پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ایسی کیوں اس وقت پاکستان کی فیور میں جو بات جاتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بلوچ سوسائٹی, بلوچستان کی جو سوسائٹی ہے وہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. اس میں بروہی بھی ہیں, اس میں پشتون بھی ہیں, اس میں بلوچ بھی ہیں, اور ہر کوئی اینٹی پاکستان سیپریٹسٹ فیلنگز میں سے بھرا ہوا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جی, میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو تھوڑی سی اب سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. ہم ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں. بلوچستان میں آپ کی لوئسٹ لٹریسی ریٹ ہے, جینڈر ڈسپیرٹی آپ کی سب سے زیادہ ہے, تعلیمی ادارے آپ کے سب سے کم ہیں, اور جو سب سے یہ میرے خیال سے حیران کن ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے, پہلے آپ بات کرتے تھے مریوں کی, سر ایک منٹ اگر بات پوری کر لوں, مینگلوں کی, بگتیوں کی, کہ یہ جو بڑے بڑے جو ٹرائبز ہیں اور ان کے جو سردار ہیں عطا اللہ بزنجو صاحبان صاحب خیر بخش, یہ کس طرح بغاوت کر رہے ہیں یا ریبیلین کر رہے ہیں. اب ایک مڈل کلاس میں ریزنٹمنٹ بنتا جا رہا ہے. جنوبی بلوچستان میں وہ ریزنٹمنٹ بن رہا ہے. اللہ نظر از اے مڈل کلاس مین. بالکل. تو آپ کو ایک تو نمائندگی آپ کی وہ ہونی چاہیے مالک بلوچ صاحب جیسی, جو بھی ایک مڈل کلاس کے شخص ہیں, اسلم ریسانی والی نہیں, جو بے درد ہے, جو انگریزوں کے نظام سے چلتی آ رہی ہے. اٹس اباؤٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ اباؤٹ لیڈرشپ, جو اس دھرتی کی درد کو سمجھتی ہے. جس طرح کی ریسورسز, جس طرح کی صورتحال بلوچستان فیس کر رہا ہے نا, جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سیکٹیرین کلنگز ہو رہی ہیں, سیپریٹزم ہو رہا ہے, اس میں آپ کو سب ڈسٹریبیوشن ریسورسز کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی پولیسنگ کی پاورز کو, مشینری کو اسٹرینتھن کرتے, آپ ان کو ریسورسز دیتے, ان کو ٹریننگ دیتے. آپ نے 80s تک تو آپ نے ان کو گیس دی ہے. آغاز حقوق بلوچستان میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب پچھلے حکومت میں کہتے تھے, دردناک کہانی ہے یار بلوچستان کی, بہت دردناک کہانی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ریسورسز ایلوکیٹ نہیں کریں گے نا صحیح طرح, کہ آپ نے جس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو پولیسنگ کی ضرورت ہے, آپ کو وہاں پہ آپ کو کسی گرینڈ کوئی ملٹری تھریٹ پوز نہیں کرے بلوچ سیپریٹسٹ, وہ ٹھیک ہے, یہ بالکل کوئی ملٹری تھریٹ. اب آپ نے وہ جو احساس محرومیت ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے, ساتھ میں آپ نے ان سیکٹیرین گروپس پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے, اور آپ کو ایک ایسی قیادت چاہیے جو شاید مالک بلوچ صاحب کی طرف ہے. ایک پٹاخہ ادھر پھاڑتے ہیں, ایک پٹاخہ ادھر پھاڑتے ہیں, اسلم ریسانی سے کم, ٹریک پہ حملہ کر دیتے ہیں, سوئی گیس پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ عمر صاحب, پٹاخے پھٹنے کی بات نہیں ہے, اب وہ بڑے صحیح بس میں گھس کے اب میسیکر کر رہے ہیں. وہ تو سیکٹیرینز نہیں, پچھلے سال یونائٹڈ بلوچ فرنٹ تھا جس نے پٹھانوں کے بس میں گھس کے یہ ساری فائرنگز کی تھی, وہ بھی اب پٹاخے پھاڑنے سے بہت آگے چلے گئے, اور علیحدگی پسندوں پہ اتنا ہی آپ کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے جتنا آپ کو سیکٹیرینز پہ کرنا ہے. آخری حصے میں بات کریں گے 8 اکتوبر کے تباہ کن زلزلے کو اب 11 سال ہو گئے. ہم کس طرح اب انہی قدرتی آفات سے نبٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, دیکھیے گا. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 8 اکتوبر 2005 کو 11 سال ہو گئے. اس تباہ کن زلزلے میں جو کچھ ہوا وہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں. لیکن کیا ہم نے 11 سال بعد اس طرح کی کوئی بنیاد رکھی کہ ہم انہی قدرتی آفات سے نبٹ سکتے ہیں کہ نہیں, اس پہ بات کریں گے. مجھے جو لگ رہا ہے بنیاد جو بھی آپ نے رکھی وہ شاید آپ بھول ہی گئے, ان 2-3 سالوں میں ہی بھول گئے. اور
شاید ایک جو سوچ جو بنی تھی اور یونائٹڈ نیشنز کی بھی اسی موضوع پہ رپورٹیں تھیں کہ اب پاکستانی ریاست کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کس طرح ہوتا ہے, وہ بھی سارا کچھ اس پہ پانی پھر گیا. بالکل. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ جو کیمپس بناتے تھے نا, کیمپس بنانے میں ان کو UNHCR والوں نے بتایا کہ جناب کیمپ لگاتے کس طرح. پاکستانی گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی, یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ جو ریلیف کے لیے, IDPs کے لیے, جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں کے لیے کیمپس بناتے ہیں, بالکل اس میں رستہ رکھتے ہیں 2 کیمپس کے درمیان ایک ایمبولنس کے گزرنے کا, کیونکہ ایمبولنس پورے کیمپ میں آپ کے گزر سکے. جنہوں نے شروع میں جو کیمپس لگائے نا, اس میں ایمبولنس کے گزرنے کا رستہ نہیں تھا, کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. ابھی وہ ہمارے ساتھ جو خاتون ہیں بالا کوٹ سے, ہمارے ساتھ خاتون ہے بالا کوٹ سے, کیا نام ہے, امارا شاہ صاحبہ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. امارا, کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ یہ بتائیے کہ وہ ہم سن رہے تھے کہ نیا بالا کوٹ بنے گا, نیا بالا کوٹ کا کیا بنا, کیا صورتحال بنی؟ نیا بالا کوٹ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیتی ہوں. نہیں, آپ کو ذرا مختصر رکھنی پڑے گی اپنی بات, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن ہم آپ کی بات پوری سنیں گے, آپ بتائیں. تو بات یہ ہے کہ زلزلے میں سب سے زیادہ تباہی جو 2005 کی ہوئی تھی بالا کوٹ اور اس کے ارد گرد کے 4 مربع کلومیٹر میں ہوئی, لیکن زلزلے سے بڑا جو تباہی ہمارے لیے آئی وہ عراق کی صورت میں آئی, کیونکہ پوری دنیا اور پاکستانیوں نے خربوں روپے بالا کوٹ کے لوگوں کے لیے, ہماری آبادکاری کے لیے دیے. لیکن آج 11 سال بعد بھی بالا کوٹ کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کرائے کی بلڈنگ میں, کیونکہ جو ہسپتال ہائر کمپنی نے 5 کروڑ کی لاگت سے بنایا تھا وہ 2010 کے سیلاب میں دریا کی نظر ہو گیا, اور ایک چھوٹا سا مکان کرائے پہ لے لیا گیا جس میں اب وہ ہسپتال چل رہا ہے. دوسرا یہ پولیس اسٹیشن, پوسٹ آفس, یوتھ ہاسٹل, بازار اور بچے کچے کھیت جو تھے اور گھر بھی 2010 کے فلڈ کی نظر ہو گئے, کیونکہ یہ زلزلے کے بعد بنے ہی نہیں تھے. اور ہر گرنے والے مکان کی 2.25 لاکھ روپے کی ہاؤسنگ سبسڈی رکھی گئی, جس میں سے آج تک 75,000. یہ ہم آپ کی بات سن چکے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی بالا کوٹ میں ایسے ہیں جو بے گھر ہیں, جو زلزلے سے بے گھر ہوئے؟ نہیں, بالا کوٹ کے سارے ہی لوگ بے گھر ہیں, کیونکہ ایرا نے تو کچھ دیا ہی نہیں نا. میں آپ کو اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ بالا کوٹ کے شہر کو اور اس کے ارد گرد کو جاپانیوں کے سروے میں ریڈ زون ڈکلیئر کیا, جس کے بعد نیو بالا کوٹ سٹی بسانے کا وعدہ کیا گیا تھا. تو اس نئے شہر کو بنانے کے بہانے سے شہر میں نہ کوئی ہسپتال بنا, نہ سڑک, نہ سکول. ہمارا صاحب, لیکن جو فنڈ کی بات ہوئی تھی اس فنڈ کا کیا ہوا, جو فنڈ ڈکلیئر ہوا تھا؟ وہی بتا رہی ہوں کہ جو سعودی عرب نے عارضی شیلٹرز دیے تاکہ جب تک نیا شہر بستا ہے لوگ ان میں رہیں, اور ان شیلٹر کی حالت آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہیں کہ نہیں. جو فنڈ ملے تھے نئے بالا کوٹ شہر کی زمین کی خریداری میں, اس میں بھی کافی گھپلے ہوئے. ڈوڈیال میں یہ جگہ اس وقت چند ہزار روپے کی بھی نہیں تھی, لیکن یہ اربوں روپے میں خریدی گئی. پھر آدھی سے زیادہ زمین صوبائی حکومت نے مفت دی, لیکن وہ شہر اس لیے نہ بن سکا کہ وہ زمین آج بھی متنازع ہے. ابھی 2-4 مہینے پہلے سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ نے سینٹ کی کمیٹی آن ایرا میں جب کمیٹی میں میٹنگ رکھی تو پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند ارب روپے انہیں مزید چاہیے, اور انہوں نے یہ کنفیس کیا کہ بالا کوٹ اس لیے اگنور ہوا کہ جتنے بھی پروجیکٹس تھی ان کے جو اسیسمنٹ تھی وہ NGOز نے کی, اور ذیلی انتظامیہ جو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم فورس اس لیے استعمال نہیں کر سکتے, نہ تو زمین کا مسئلہ حل ہونا ہے اور نہ شہر بننا ہے. اچھا, اس میں جو آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں اس میں پہلے تو یہ کہ کیوبن گورنمنٹ نے 200 اسکالرشپ اناؤنس کیے تھے بالا کوٹ کے بچوں کے لیے, جو کویک ہٹ ایریا کے تھے. ان بچوں کو آپ دیکھ لیں کتنے کوئی بالا کوٹ کے بچوں کو ملی اور کتنے باقی پورے پاکستان کے لوگوں میں بانٹ دیے گئے, آپ سروے کر کے دیکھ لیں. دوسری چیز یہ تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ کیبی کے کمیشن جو ہے اس میں جو پوسٹ ریزرو کی تھی وہ زلزلہ متاثر علاقوں کو پسماندہ ڈکلیئر کر کے ان کے لیے کچھ سیٹس ریزرو کی گئی تھی, وہ بھی ختم. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے 80 کروڑ کی جو فنڈز تھے ان میں 80 کروڑ کی سڑکیں بنی, لیکن وہ سڑکیں وہاں پہ ایک انفلوئنشل شخصیت ہے قاسم شاہ صاحب, جن کے بیٹے اس زلزلے کے دوران میں, ایک بیٹا ان کا MCA تھا مظہر قاسم, دوسرا بیٹا تحصیل ناظم تھا جنید قاسم. تو ان کے ہوٹل اور جنگل کو گئی, اور وہ خود فیڈرل ایڈوائزر تھے اس دوران. عبداللہ حسین ہارون صاحب تھے, انہوں نے 2008 میں بالا کوٹ کا وزٹ کیا, اور پھر دا نیشن میں ایک خط لکھا انہوں نے, بری مائی ہارٹ فرام بالا کوٹ ٹو چکیسر. اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین ایرا سے ملاقات کی,
اور اپنے برطانیہ کے دوستوں کے ذریعے 2 موبائل ہاسپٹل لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپزم کی نظر ہو. بالکل ٹھیک ہمارا شاہ صاحب، تھینک یو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہندو ممالک میں کتنا فرق ہے. ہم لوگ یہ رپورٹنگ کرتے تھے نا ارتھ کویک کے بعد، سیلاب کے بعد، سب کچھ، تو ایک بڑی دلچسپ بات یا بڑی آئرنک بات سننے کو ملتی تھی کہ این ڈی ایم اے کے پاس اپنی کوئی ورک فورس نہیں ہے. ان کی جو بیوروکریسی ہے نا، تھر پارکر میں دیکھیں، تھر پارکر میں کیا ہوا جب انہوں نے ڈیزاسٹر ڈکلیئر کر دیا، ادھر جو بچے جو سٹارویشن سے، آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ. انڈیا میں کیا کرتے ہیں جی، انڈیا میں انہوں نے کوئی 11 بٹالینز آرمی سے ہائر کی ہوئی ہیں، جو ان کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے نا، اس پہ ٹرین کر کے اپنی ورک فورس بنایا ہوا ہے. وہ بہتر ہے. یہاں پر این ڈی ایم اے ڈز ناٹ ہیو اینی ورک فورس. ان کے پاس اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو این ڈی ایم اے کو ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا پہلے ورک فورس ہائر کرنے کے لیے، کہ آرمی سے مدد مانگے گی، پولیس سے مدد مانگے گی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جائیں گے. ان کے پاس ورک فورس ہی اب یہ وہ اگر وہ آ گئے ہیں، میرا خیال ہے اگر وہ اسپوکس مین ابھی تک نہیں آئے تو یہ مطلب اگر ورک فورس نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ مطلب بیوروکریٹک سٹرکچر موجود ہے جی. یہاں اسلام آباد میں ایک پورا بیوروکریٹک سٹرکچر موجود ہے، لیکن انہوں نے آرڈرز کس کو دینے ہیں، کون سی ورک فورس ان کے لیے ریلیف پرووائڈ کرے گی مطلب نیچرل ڈیزاسٹر ہٹ ایریا میں، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں. اور جس طرح یہ بھی کہہ رہی تھیں اور اب انڈیپینڈنٹ رپورٹس بھی کورابوریٹ کر رہی ہیں کہ بالا کوٹ میں یہ اب نوعیت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ کمپنسیشن کے لیے رشوت دے رہے ہیں، کہ جو لوگ متاثرین ہیں، آپ کے متاثرین کمپنسیشن کے لیے جو ڈکلیئر ہو گئی، حکومت نے بھی اس کو ڈکلیئر کر لیا، اس کے لیے آپ کے حکومت کے نمائندوں کو رشوت دے رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، این ڈی ایم اے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو اتنی زیادہ زندگیوں کو بچا سکتی ہے، لیکن اس پہ شاید کوئی توجہ اس طرح نہیں دے رہا. نہیں، یہ پرپوزل ایک زمانے میں یہاں آیا تھا جب یہاں پر سیلاب آئے سندھ میں اور پنجاب، بالائی پنجاب میں، مطلب لوور پنجاب میں جب سیلاب آئے، اس وقت یہ پرپوزل آئی تھی کہ آپ باقاعدہ ایک ورک فورس بنائیں جو کسی بھی ڈیزاسٹر ہٹ ایریا میں جا کے ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو آپ کی ایڈوانس گارڈ. شاید اسی پرپوزل پہ مزید کام کرنا چاہیے. لیکن 8 اکتوبر جو اب 2016 ہو گیا ہے، کاش ہم یہ کہہ سکتے کہ کچھ تعمیری چیزیں بھی ہوئی ہیں بیچ میں، کہ کچھ ادارے بھی بن پائے ہیں، کہ کچھ آپ نے اس طرح کے جو ہیں قدرتی آفات ان کو آپ روک پائے، لیکن وہ ہو نہیں سکا. مے بی ان دا نیکسٹ لانگ رن ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے ہمارے ہاں سوشل آرگنائزیشنز ویسے بہت سی ہیں لوکل لیول پہ. مجھے یاد ہے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا 2005 کے زلزلے کے بعد مظفر آباد. وہاں پر لوکل لیول پہ لوگ اتنا کام کر رہے تھے، مطلب وہ شاید ہم یہاں شہری علاقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح نہ کر سکے. شاید اسی جو 2005 کے زلزلے کی جو ایک شاید اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ ساری قوم آپ کی یکجہت ہو کے انہوں نے یہ کام کیا اور انہوں نے بڑا فلاحی کا کام کیا. اب ہم نے اسی سینٹیمنٹ کو اداروں میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کریں اور کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.